आपकी वीडियो के टिकर्स होते हैं, फलां काम से लाखों रुपए कमाए या कमा लिए गए। आसिफ जट सोशल मीडिया से कितना पैसा कमाता है? तो आप अच्छा काम करें, आसिफ जट को रीच आउट करना क्यों मुश्किल है? एक व्लॉगर की एक सोशल मीडिया जिंदगी पाकिस्तान में आसान? मजबूत असाब के आप मालिक नहीं है, आपको पागल करके मार देंगे, तलाक करवा देंगे आपकी, बर्बाद कर देंगे आपको। 1500 रुपए कमाने वाला शख्स इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बन गया? इतने लोगों के काम एक आए जनरल हैं। कल भी perspective तो आजकल बार यही है ना? और छोड़े जनरल पर्सपेक्टिव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं आई लव जेलम सिटी। जेलम की 3 चीजें मशहूर हैं, नमक की कान, किला रोहतास और आसिफ जट। नमक की कान नहीं बोल सकती, उसके आसार खुद बताते हैं। किला रोहतास अपनी तारीख खुद बताता है, आसिफ जट भी आज अपनी तारीख खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। हमारी खुश नसीबी है कि आज आप हमें मुयस्सर हैं। तो आप लोगों से बड़े तल्ख सवाल पूछते हैं, आज जरा आप हमारे हथे चढ़ गए हैं, तो आज जरा आप भी बताइएगा। सबसे पहला सवाल मेरा, आसिफ जट कौन है? सबसे पहले मैं ज़रा रिबटल कर दूं आपके वो ओपनिंग को कि 3 चीज़ें जेहलम की मशहूर हैं, जिसमें आपने तीसरा नाम मेरा लिया। तो अगर जेहलम की नुमाया चीज़ों में आप सबसे आखिर में भी मेरा नाम लें तो मैं उस भी अपने आप को उस फहरिस्त में भी नहीं देखता। फिर आपने पूछा कि आसिफ जट कौन है, तो आसिफ जट एक आम पाकिस्तान का शहरी है, जिसने ये वक्त के साथ साथ सीखा है कि अपने हक़ के लिए और अवाम के हक़ के लिए भी अगर आप बोल सकते हैं, आपको अल्लाह ने ताकत दी है तो बोलना चाहिए। और एक बिल्कुल आम सा इंसान हूँ, 2 रोटियां खाता हूँ भाई। अच्छा, आम से इंसान तो है आप। एक इंटरनेट कैफे से महाना 1500 रुपए कमाने वाला शख्स इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बन गया? अच्छा, पूरी तैयारी पूरी तैयारी करके आए आप हैं। 1500 रुपये महाना इंटरनेट कैफे, ये 10वीं जमात में, ये सन 2013-14 की बात है। सोल्जर प्लाजा में एक हुआ करता था नेट कैफे, उसमें मैं करता था। वहाँ से उसके बाद फिर यूफोन है, फिर सऊदी अरेबिया का सफ़र है, उसके बाद वापस आके अपना कारोबार किया, फिर उसके बाद रेडियो ज्वाइन किया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया। तो ये अगर आप देखते हैं आज के कोई फॉलोअर्स हैं 4 और मैं कोई अच्छी बात या कोई प्रोग्राम या कोई आपको नज़र आता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पे, तो इट्स नॉट ओवरनाइट कामयाबी। ये ओवरनाइट नहीं है, इसके पीछे सालों की तगोदो स्ट्रगल है। सन 2003 में मैंने कंप्यूटर लिया था, ठीक है, और तब से लेके आज तक 2007 में फेसबुक आई है। मैं कंप्यूटर का कीड़ा आदमी हूँ, नेटवर्किंग मैंने पढ़ी हुई है, मैं इसमें बहुत पुराना हूँ, बड़ी मेहनत की है, उसके बाद ये जाके आया, ओवरनाइट नहीं है। चलो ये तो आपने सीधे सीधे बातें कर दी। एक्चुअल बात बताइए, आसिफ अंसर को आसिफ जट बनने में कितना वक्त लग गया? हाँ, आसिफ अंसर आसिफ जट में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। बात यह है भाई कि इंसान थोड़ी सी कामयाबी मिलती है ना, तो इंसान ये समझता है कि शायद मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और 1-2 वीडियोस आपकी वायरल होती हैं तो आपको लगता है कि अब मैं बाहर निकलूंगा तो पता नहीं, जब मैं चूमने वाले, हाथ चूमने वाले और गले मिलने वाले, और ऐसे थोड़ी होता है। मैंने जैसे कहा कि ओवरनाइट कामयाबी नहीं होती, या आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों के फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर ना कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है लाइक, उसके बाद होता है कमेंट, उसके बाद शेयर। ये सारे ऑप्शन ऐसी तरतीब से अंग्रेज ने बनाए हैं कि लाइक सबसे ज्यादा होते हैं, कमेंट उसके से कम होते हैं, शेयर उससे भी कम होते हैं। तो पहले लोग भी आपको देखते हैं, पहले वो आपको पसंद करते हैं, फिर वो आपको इस काबिल समझते हैं कि अब मैं इसको कमेंट करूं, फिर वो आपको इतना काबिल और आपसे इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब मैं इसको शेयर करूं, इसने इतनी अच्छी बात की है कि अब मैं इसको शेयर करूं। तो ये स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं जो आपने आहिस्ता आहिस्ता चढ़नी होती हैं। तो आपने स्टेप्स की बात की, आप जो वीडियोस बनाती हैं, कितनी वीडियोस ऐसी हैं जो वो पहला स्टेप लाइक्स लेने के लिए यानी कि पब्लिसिटी स्टंट होती है, और कितना आपके अंदर लोगों के लिए एहसास है? हाँ, ये सवाल पहले भी हो चुका है। देखें, जो खास करके ऐसे प्रोग्राम जिसमें हम किसी की कोई मदद कर रहे होते हैं या नेकी का कोई रास्ता लोगों को दिखा रहे होते हैं, उसके अंदर अपनी तशहीर का एलिमेंट कितना होता है, यही पूछ रहे हैं ना। हाँ। तो अभी इस वीडियो से अंदाज़ा लगाइएगा कि कुछ लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे कि आसिफ अच्छा काम करता है, आसिफ भाई आई लव यू, ऐसा कुछ लिखेंगे। कोई बंदा लिखेगा ये क्या फजूल आदमी को तुम लेकर बैठ गए हो,
اب آپس میں ہی ایک دوسرے کا انٹرویو کرو, کچھ ایسا لکھیں گے. تو وہ جو اچھے اچھے لکھ رہے ہیں, وہ جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کیا ہوگا تو میرا مالک لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. جو میں اپنی تشہیر کے لیے کچھ کرتا ہوں گا تو وہ مجھے گالیاں پڑ جاتی ہیں. تو اس سفر نے صبر بھی بڑا سکھایا. چلیں اب ذرا ذاتی سا سوال, آپ کی ویڈیو کے ٹکرز ہوتے ہیں فلاں کام سے لاکھوں روپے کما لیں, فلاں کام سے لاکھوں روپے کمائیں یا کما لیے گئے. آصف جٹ سوشل میڈیا سے کتنا پیسہ کماتا ہے؟ ایگزیکٹ فگر نہیں میں آپ کو بتا سکتا کہ میں کتنے پیسے کماتا ہوں, کیونکہ ہر ماہ کوئی ایگزیکٹ فگر ہوتی نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ہم نے اسپانسرڈ پروگرام کیے ہیں ایک مہینے کے اندر, ٹھیک ہے, کتنے ہمیں ویوز ملے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لیکن یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چیز یہ سمجھا دوں کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت پیسہ ہے, لوگ پتہ نہیں کتنے پیسے کما لیتے ہیں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آج بھی مجھ سے سوال یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ جی کتنے ویوز آئے تو $1 ملتا ہے. بلکہ ایک تو ہمارے دوست ہیں, میں مینشن کر دیتا ہوں کہ ان سے محبت کا رشتہ ہے, مرزا کفیل صاحب, انہوں نے تو میرے بارے میں یہ مشہور کر دیا ہے کہ آصف کو ایک ویو پہ $1 ملتا ہے. تو انہوں نے تو مجھے پتا نہیں کتنا ملینئر بنا دیا, بٹ ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک بہت لمبی پالیسی ہے, میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا اس وقت, پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں ہوتی. کسی مہینے آپ بہت اچھے پیسے کماتے ہیں اور اگلے ہی مہینے آپ اتنے کم پیسے کماتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو لوگ اس میں آ کے تو یعنی اس کو اپنا کرتا رہتا ہے, نہیں, اگر کچھ لوگ اس فیلڈ میں آ کے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ان کے گھر کا کچن چلے گا اور ان کے روزمرہ زندگی کے معاملات چلیں گے, تو یہ مشکل کام ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل کام ہے. اور اس میں تسلسل کے ساتھ آتے رہیں پیسے, اس کے لیے آپ کو پھر کانٹینٹ مواد بہت اسٹرانگ چاہیے, اور لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں اگر آپ کے ویوز ہوں گے تو آپ ایک معقول اماؤنٹ, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ $1,00,000 2,00,000 روپیہ 3,00,000 روپیہ شاید آپ کما پائیں گے اگر کروڑوں میں آپ کے ویوز ہوں گے. اگر کوئی ہزاروں لاکھوں والا ہے تو وہ آپ کے تو پھر کروڑوں میں آتے ہیں ویوز. آپ نہیں دیکھا ہوگا, کروڑوں میں نہیں آتے, کبھی کبھی کوئی آ جاتے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں تو میں ویوز کی طرف زیادہ, بلکہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا مجھ سے کہ میں کانٹینٹ کو بنانے میں فوکس کرتا ہوں. میرا جو پرائمری فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے, جائز کرنا ہے, حلال کرنا ہے. دوسرا فوکس ہوتا ہے عوام. ٹھیک ہے, عوام کے فائدے کی بات ہونی چاہیے, میرے ذاتی فائدے کی یا کسی شخصیت کے, کسی پولیٹیکل فگر کے فائدے کی بات نہ ہو, کسی پرسنالٹی کے فائدے کی بات نہ ہو, عوام کے فائدے کی بات ہو. ٹھیک ہے, حالانکہ اسپانسرڈ پروگرامز میں ہم شخصیات کے فائدے کی ہی بات کرتے ہیں, وہ اسپانسرڈ پروگرامز ہیں, وہ اشتہارات ہیں, تشہیر کے پروگرامز ہیں. باقی جنرلی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں یہ میرا نظریہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو مقبولیت اللہ تعالیٰ کی ذات دے, عوام جتنا پسند کرے, میں نے نہیں اتنا کبھی فوکس کیا. مجھے آج تک اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں پتا میری کون سی ویڈیو سب سے زیادہ ویوز پہ ہے. میرے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے, وہ اس ویڈیو پہ آپ کی اتنے آگمن کا, اچھا یار مجھے نہیں پتا تھا. ظاہر ہے جس نے کام پہ فوکس کرنا ہے اس انسان کو اس چیز سے کیا لینا دینا ہے کتنے ویوز آئے ہیں, کیا ہوا. آپ کو بلال ٹاؤن کی سڑکوں پہ خود کیمرہ لگاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے, اسٹینڈ لگاتے ہوئے دیکھا ہے. ایک آغاز تھا جب آپ کا وقت تھا. آج جو ہے آپ نے اپنی ایک ایڈ ایجنسی بنا لی, آپ کا ایک اچھا ماشاءاللہ نام ہے. آج آصف جٹ کے پیچھے کتنی ٹیم ہے, یا آج بھی آپ سمجھتے ہیں, جو کہ نو ڈاؤٹ آپ کی اپنی بہت زیادہ محنت ہے, آپ کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کی ٹیم میٹس کا یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا اہم کردار ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جس طرح بیان کرتے ہیں, مجھے بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میں کوئی وزیر ہوں, کوئی منسٹر ہوں. میرے بھائی, میں ایک عام سا انسان ہوں. شاید آپ مجھے کوئی آئیڈلائز کرتے ہیں یا آپ کے علاقے میں کوئی کرتا ہوگا جو آپ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں. کوئی ایسا میں نے کارنامہ سر انجام نہیں دیا. ٹیم ظاہر ہے ہوتی ہے, 8 سے 10 لوگوں کی ٹیم ہے. ٹیم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. میری ٹیم میرے لیے پروگرامز ارینج کرتے ہیں, مجھے سجیسٹ کرتے ہیں, میرے لیے کیمرہ ورک کرتے ہیں, میری ایڈیٹنگ جو ڈیسک ہے, یہ سارے لوگ بہت محنتی ہیں. ان کی وجہ سے ہی ہم ہیں, ہماری وجہ سے وہ ہیں. یہ the more we are empowered, the more we are united. تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. جب شروع کیا تھا تو کیمرہ سیٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا خود کرتے تھے. آج بھی کرتا ہوں, اور میں آپ کے لیے بھی کر سکتا ہوں. آپ کا پروگرام اگر آپ کو کیمرہ مین اویلیبل نہیں ہوگا
تو کون کیمرہ لگائے گا؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے جواب دیں اس کا. آپ لگائیں گے تو میں لگا دوں گا, آپ کو پتا ہے میں لگا دوں گا. اچھا اب ایک سوال ایسا, مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے یا آپ سے کبھی کوئی سوال ہوا, ایک پودا ہوتا ہے بہت بڑا تناور درخت بن جاتا ہے, اسی کی جو پنیری اس کے نیچے لگتی ہے نا, اگر وقت رہتے اس کو وہاں سے نکال کے کہیں اور نہ لگایا جائے تو اس کا قد رک جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے بڑا ہوگا, اپنے باپ کو اتنی بڑی شخصیت دیکھے گا, اس کے بڑا ہونے تک تو آپ کئی ملینز کراس کر جائیں گے, تو وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا؟ یار عباس, سب سے پہلے تو نا یہ کامیابی کے معیار کو یہ ملینز اور ویوز اور لائکس میں نہ تولیں. کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے کام آئے ہیں. کل بھی ایک بار چھوڑیں جنرل پرسپیکٹو کو, سارے جنرل پرسپیکٹو جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھوڑی ہوتے ہیں. یہاں پہ تباہی ہے. آپ ان چیزوں کو کامیابی نہ گنیں, کامیابی اس چیز کو گنیں کہ آپ نے یار اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے آپ کام آئے ہیں, کیا کیا آپ نے اچھا ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, بحیثیت انسان آپ نے کیا اچھا کیا. اس کو پہلی تو بات ہے آپ کامیابی گنیں. میرے ساتھ یہ منسوب نہ کریں کہ آپ ملینز میں فالوورز آپ کے آگے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. دوسری بات کہ میرا بیٹا کیا کرے گا, یہ ایک اور سوال ہے. پھر قداور درخت والا ایک اور سوال ہے. آپ نے 2-3 سوال کر دیے. سب سے پہلی چیز ہے, ایک پودا ہوتا ہے, آپ باہر میں اسے دیکھیں گے, گرمی آنے والی ہوگی تو وہ سفید رنگ کی, وہ ہم تو بچپن میں اسے بوڑھی مائی کہتے تھے, وہ ایک بیج کیری کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فیبرک سا ہوتا ہے, وائٹ سا, اڑ رہے ہوتے ہیں ہواؤں میں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بڑا قداور درخت آپ دیکھیں گے اور اس میں سے وہ نکلتے ہیں وہ بیج, تو وہ اپنے درخت سے دور دور جا کے وہ سیڈز گرتے ہیں, وہ ہوا میں کیری کرنے کے لیے ہے اس کو, وہ جا کے گرتے ہیں اور پھر اگتے ہیں. ایک بڑے درخت کے نیچے ایک اور بڑے درخت کا اگنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے. اچھا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں, ہجرت کر لیں, سفر میں بڑی برکت ہے, آپ کریں اپنی کامیابی کے لیے. آپ جب سفر کرتے ہیں اللہ کی پاک ذات آپ کو رزق سے بھی نوازتی ہے, عزت سے بھی, کامیابی سے بھی, تو آپ نکلیں. آپ نے پوچھا آپ کا بیٹا اتنے بڑے باپ کی, پتہ نہیں کس تناظر میں پھر وہی بات, آپ بڑا باپ کہہ رہے ہیں. مجھے بڑا انسان, بڑا باپ, بڑا بھائی یہ وہ بننے کا مجھے شوق نہیں ہے, مجھے عام انسان رہنے کا شوق ہے. میرا بیٹا کیا کرے گا؟ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھ سے بحیثیت انفلوئنسر لوگ جو ہیں جی, آپ سے امید تو کرتے ہی ہیں ظاہر ہے, تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو بلاگر بنائیں گے آصف بھائی, آپ اسے جرنلسٹ بنائیں گے, آپ اپنے بیٹے کو کیا بنائیں گے؟ اچھا وہ مجھ سے نا, وہ ہمارے جو دیسی لوگ کہتے ہیں کنسویں ہیں, وہ باتیں اندر کی بات ملے ہمیں, یہ کیا کریں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ میری خواہش اپنے بیٹے کو لے کر ایک ہے کہ میں 2 چیزیں چاہتا ہوں اس کے اندر ہوں. ایک چیز میں چاہتا ہوں یہ ہو کہ اس کے اندر انسانیت کا درد ہو. ایک چیز ہے جو آپ کو انسان اور جانور میں تفریق کرتی ہے, وہ ہے احساس. جانور رحم دل نہیں ہوتا, آپ کے اندر احساس ہے, آپ احساس کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ کا کنبہ ہے, آپ مخلوقات کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ اس کے اندر, چاہتا ہوں کہ اس کے اندر احساس کا جذبہ ہو, میرا بیٹا جو ہے وہ ایک بہتر انسان بنے معاشرے میں. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, جب حضور کی پیروی کرے گا, ان کی بات سنے گا, ان کی بات کو مان کے ان کو فالو کرے گا تو اچھا ہی بنے گا نا. باقی آپ کہیں کہ وہ انفلوئنسر بنے, سوشل میڈیا کرے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, میں ان جاہل ماں باپ میں سے نہیں ہوں جن کو صرف 2 ہی باتیں آتی ہیں کہ انجینئر بنا دو اینو تے ڈاکٹر بنا دو اینو. وہ دنیا, میں سنگر بننا چاہتا تھا. میرے ماں باپ جب میں کوئی گانے کی بات کرتا تھا, وہ آپ کو پتہ ہے ہماری کاسٹ میں پھر وہ کہتے تھے تم راسیاں لے کام کرنا, تو میں ڈبل مائنڈیڈ سا ساری زندگی رہا, بن میں پتہ نہیں کیا گیا. تو میرا بیٹا جو بننا چاہے گا میں اس کو سپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک ولاگر کی, ایک سوشل میڈیا کی زندگی پاکستان میں آسان؟ سچ بولنے والے کی زندگی جب سے یہ زمین ہے آسان نہیں رہی. تو ولاگر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ولاگنگ کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. آپ کس تناظر میں پوچھ رہے ہیں, میرے لیے پوچھیں تو یہ مشکل ہے. اگر آپ کے حواس مضبوط نہیں ہیں, مضبوط اعصاب کے آپ مالک نہیں ہیں, آپ کو پاگل کر کے مار دیں گے, فیملی توڑ دیں گے آپ کی, طلاق کروا دیں گے آپ کی, برباد کر دیں گے آپ کو. مشکل ہے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں. یار آپ نے بڑی عجیب بات, وہی لوگ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے ہی اپنی امت کے لیے روتے رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا, میں اور آپ کون ہیں, ہمارے لیے روتے رہے ہیں. تو یہ آپ نے یہ تھوڑی میں دیکھنا ہے کہ
کمال کی بات کر دی آپ نے. ایک بلی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے جال کے اندر, کسی کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے. آپ اس کو بچانے گئے ہیں, ریسکیو کرنے گئے ہیں, آپ اسے نکال رہے ہیں, وہ کیا کرے گی؟ پنجہ مارے گی. یہ اس کی فطرت ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے بچائیں گے. یہ کس کی فطرت ہے؟ انسان کی فطرت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں سر رکھ کے, انہوں نے وہ غار میں انہیں سانپ نظر آ گیا, آپ نے ہاتھ رکھ دیا, سانپ ڈستا رہا. یہ کس کی فطرت ہے؟ سانپ کی. وہ ڈسے گا ہی نا, آپ برداشت کرتے رہے. یہ کس کی فطرت ہے؟ انسان کی. تو آپ اپنی فطرت سے کام لیں گے نا. میری فطرت ہے کہ میرے ساتھ چاہے وہ جو مرضی سلوک کریں, پاکستان میرا ملک ہے, میں نے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنے ڈومین میں, لیکن میں اپنی ڈومین کو بھی ایکسیڈ نہیں کروں گا. میرا ڈومین ہے سوشل میڈیا جو میرا ڈومین ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے میں نے اچھا کام کرنا ہے. یہ میری ڈیوٹیز ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب کیا تھا, میں کروں گا. اب اس میں رد عمل کیا لوگوں کا آتا ہے, مجھ سے وہ کیا ٹریٹ کرتے ہیں, یہ ایکسپیکٹیشنز آپ کو ہرٹ کرتی ہیں, آپ کو پتا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, موجودہ دور میں اگر کوئی شخص ولاگنگ کرنا چاہے یا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر کے کوئی شہرت حاصل کرنا چاہے, پیسے کمانا چاہے, اتنی زیادہ فیسلٹیز ہونے کے ساتھ اس کو نام بنانے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ مطلب ایک جنرل سوال ہوتا ہے جب بھی ہم کو کام شروع کرتے ہیں نا, کسی کو آپ جیسے لوگ کہیں گے یار وقت کتنا لگے گا, میں کب پیسے کمانا شروع کر دوں گا. تو بے وقوف ہیں وہ لوگ جو پیسے کمانے کے لیے اس کام کو کرتے ہیں, پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں. ہر روز مجھ سے تقریباً 10 سے 12 لوگ اپنے چینل کا لنک بھیج کے مجھ سے کہتے ہیں سجیشن دیں ہم کیا کریں, اور لاکھوں کروڑوں نئے چینل روز بنتے ہیں. اور کچھ لوگ بہت محنت بھی کرتے ہیں. کیا سب کو پیسے دینا شروع کر دے یوٹیوب, فیس بک؟ یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ منفرد ہیں ان اینی وے, برے تناظر میں بھی اگر آپ منفرد ہیں, یعنی آپ, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, کچھ انفلوئنسرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو برا کام کرتے ہیں, ولگیرٹی کو, فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں, اگر آپ وہ بھی ہیں اور منفرد ہیں یا آپ اچھا کام کرنے میں منفرد ہیں, تو پھر تو آپ کی کوئی گنجائش ہے یہاں پہ. اور اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو آصف جٹ کر رہا ہے, آپ کو کس نے سننا ہے؟ وہ آصف جٹ کو تو سننے والے آلریڈی لوگ ہیں, وہ اس سے ہی تنگ پڑے ہوئے ہیں کہ یار اس کی ویڈیو بند کریں. آپ ایک اور آصف جٹ کھڑا کر دیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سو منفرد ہوئے, دیکھیں کہ ویکیوم کی طرح, اسپیس کی طرح. اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ہمارے میڈیا میں کرائم کے اوپر اور پالیٹکس کے اوپر, کرنٹ افیئرس کے اوپر بھرمار پڑی ہوئی ہے کانٹینٹ کی. جب اٹھائیں فلاں جگہ بم پھٹ گیا, فلاں جگہ جناب یہ مر گیا, فلاں اتنے بندوں نے, فلاں یہ ہو گیا, نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے, پازیٹیو میں ویکیوم. ٹھیک. اچھا, آخری سوال. موجودہ نسل بڑی مایوس ہے, حالات سے تنگ ہے, باہر بھاگنے کے چکر میں, ڈنکی لگانے, پیسے بس کسی طرح لو, باہر بھیجو ہمیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یار پیسا مسئلہ تو ہے نا, اب ظاہری بات ہے, 5 رکن اسلام دے, 6واں فریدہ ٹک, جے نہ لبے 6واں پنجے جاندے مک. آپ کو اس پہ میرے پہ فتوا نہ لگا دینا, بابا غلام فرید نے کہا, میں نے نہیں کہا. اب بات یہ ہے, روٹی مسئلہ تو ہے نا. روٹی مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان خوشحال ہوتا ہے, اخلاق بھی, میری گفتگو آپ کو کیوں اچھی لگتی ہے؟ میرے جیب میں پیسے ہیں, مجھے کنگال کریں نا, میں 2 دفعہ آپ سے پیسے مانگوں, اس کے بعد میرا اخلاق میں پوچھتا ہوں آپ سے, آپ مجھے بات ہی نہیں کریں گے میرے ساتھ. گئے میرے فالوور بھی, گیا میرا کانٹینٹ بھی, آپ نے کہنا ہے پیسے مانگتا ہے. جو بندہ خوشحال ہوتا ہے اسی کی ساری باریں ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا جی, نا پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا. وہ پیسے سے ہی سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. کیا نہیں, ماں بھی اسے پتر کہندی ہے جے کو پیسے ہون. حقیقت ہے نا, سچ ہے. تو پاکستان میں وسائل کی کمی تو ہے نا, لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں تو اب رزق کون پردیس کاٹتا ہے؟ یار میں نے پردیس کاٹا ہے, بہت ہی مشکل چیز ہے. ابھی ہمارے گیسٹ آئے ہیں اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب کینٹ سے, پردیس کاٹ کے آئے ہیں. پوچھے نا ان سے پردیس کیا ہے, مشکل ہے نا. ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں سے, بیوی بچوں سے دور رہنا آسان ہے, لیکن یہ کاٹتے ہیں کس کے لیے؟ رزق کے لیے. تو اگر پاکستان میں رزق کے مواقع پیدا کیے جائیں تو میرا خیال ہے یہ مایوسی کی لہر کم ہو سکتی ہے. دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے اوپر اعتماد کوئی نہیں ہے. وہ وہاں جا کے جھاڑو بھی دے لیتے ہیں, وہاں جا کے واش روم بھی صاف کر لیتے ہیں, لیکن اپنے ملک میں انہیں کام چاہیے چودراہٹ والا, کرسی پہ بیٹھنا ہے. او بھائی, میں نے جب کام شروع کیا تھا میں 1500 روپے پہ نوکر ہو گیا تھا انٹرنیٹ کیفے میں. میں یو فون میں سمیں بیچتا رہا ہوں,
सीढ़ियां उठा के कंधों पे मैं नेटवर्किंग की तारें लगाता रहूं? मैंने तो शर्म नहीं महसूस की। पैसा कमाना है तो कमाना है। तो क्या आपको मसला है? अगर आप यहां पे कोई अगर बंदा मुझे ये कह देना कि मुझे काम नहीं मिलता, वो झूठ बोलता है भाई। उसे मांगने की आदत पड़ गई है। काम बहुत है, काम बहुत है। पैसा आप कमाना निकले, आसान है। आप 3 किलोमीटर का किसी शहर के एरिया में सफर कर लें, 3 किलोमीटर का प्राइम किसी लोकेशन के ऊपर सफर करें, जितनी दुकानें, जितनी मार्केटें, जितने वो आए स्टोर, उन पे सीवी फेंके, तो कहीं तो मिलेगा काम। क्या यार, क्यों नहीं मिलेगा? उसी दिन काम मिलेगा। काम का मसला नहीं है। मसला यह है कि हमें पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करना। पाकिस्तान में अदारों से एतमाद उठा हुआ है लोगों का। आप कानून, आप पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप नादरा चले जाएंगे, आप लाइन में खड़े होंगे, 3 घंटे से पीछे से एक बंदा आएगा, अंदर चला जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा। आप अपना जाती बाप दादा की जमीन है, आप अपने नाम इंतकाल करवाने जाएंगे, आपसे पैसे मांग लेंगे। लोगों का इदारों से एतमाद उठा हुआ है। तो ये जरा इदारे ठीक हो जाए, थोड़ा इनको ठीक करने की जरूरत है। अवाम में इंशाल्लाह खुशी की लहर आएगी। अभी पाकिस्तान ने देखा ही क्या, पाकिस्तान अभी छोटा सा बच्चा है। इंशाल्लाह जवानी इसने देखनी है, बड़ा अरूज इंशाल्लाह देखना है। 250-250, 300 साल पुराने मुल्कों से इसका मुआवजा ना किया करें। पाकिस्तान ने अभी इंशाल्लाह ताला बड़ा अरूज देखना है। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड बन गया है, या एक जहन बन गया लोगों का, पता नहीं सच क्या है। लोग कहते हैं कि आसिफ जट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, आइडियलाइज कर लेते हैं आपको, रास्ते में थक जाते हैं, वहां तक पहुंचना कहते हैं बड़ा मुश्किल है। क्या ये सच है? अच्छा, इसके 2 पहलू है ना, कि हम मुझे मिलना मुश्किल है या नहीं, मतलब नहीं, रीच आउट करना, आपको मिलना, आप तो या इधर जो मिल जाते हैं ये फॉलोअर्स वगैरह की फॉलोअर्स की, वो जो डिजिटल आपने एसेट्स बना लिए ना, उनको टच करना अगर आप। बड़े एसेट आप वो बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ऐसा सोचता होगा, लेकिन अगर किसी ने आपसे ये इजहार किया कि जी इस स्टेज को रीच करना मुश्किल है, तो मुश्किल क्यों उसे लग रहा है? मैंने भी तो रीच किया है, और मुझसे जो 1000 गुना आगे बैठे हुए हैं उन्होंने भी तो रीच किया है। मुझे तो कोई भी स्टेज मुश्किल नहीं लगती। मुझे लगता है कि हम रीच आउट कर लेंगे। अच्छा, मुझे तो 0 से स्टार्ट करने में भी डर नहीं लगता। मैंने अभी रिसेंटली अपना 2 महीने पहले यूट्यूब चैनल 0 से स्टार्ट कर दिया। 2 महीने क्या, 1 महीने के अंदर, अच्छा अब आप फिर कहेंगे कि आसिफ भाई आपका तो इसलिए जल्दी मोनेटाइज होगा ना, आप तो अब फेमस हैं, आपकी वीडियो, कुछ भी नहीं है। आप मेरी फोटो ले लें, आपको मैं वेलकम करता हूं, मेरे साथ आएं, आप वीडियो बना लें, अपने पेज पे लगाएं, आपको कोई बंदा नहीं देखेगा। आसिफ जट की शक्ल कोई भी नहीं देखना चाहता। लोग देखना चाहते हैं कंटेंट। तो आप अच्छा काम करें। आसिफ जट को रीच आउट करना क्यों मुश्किल है? आप दुनिया के किसी भी इंसान को रीच आउट करें। रीच आउट करना बहुत आसान है, बट द थिंग इज कि वो रास्ता, वो सफर जो मैंने इख्तियार किया, वो सफर जरूर इख्तियार करें, लेकिन वो कंटेंट जो मैं करता हूं, अगर आपको लगता है आप भी करेंगे तो शायद उस कंटेंट की वजह से आसिफ जट बना, नहीं। कुछ चीजें जो होती हैं वो अल्लाह ताला पे भी छोड़ा करें। अल्लाह ताला की मर्जी होती है। अल्लाह ताला की जात ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया है। आप एक ही बाप की औलाद होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, आपके आंखें डिफरेंट है, आपकी शक्ल शुबात मुख्तलिफ है, तो कंटेंट क्यों सेम है भाई? वो भी मुख्तलिफ होना चाहिए। जब कंटेंट मुख्तलिफ बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल। मेरे देखने वालों के लिए जहां आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, और वहीं पे आपको आसिफ जट के मुतल्लिक जानने का बहुत अच्छा मौका मिला होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।